بڑا خرچہ ہوا ہے ولایت علی، بڑا خرچہ ہوا ہے۔ بتا دوں کیا کیا خرچہ ہوا ہے؟ ولایت مولا علی پر پہلا خرچہ محسن کی شہادت، مولا علی کی ولایت پر سیدہ کا بچہ مارا گیا۔ فرائض الصمتین ہمارے بھائیوں کی کتاب ہے، علامہ الجوینی کی کتاب۔ جی جی، ولایت علی پر پہلا خرچہ محسن کی شہادت، جناب زہرا کا بچہ مارا گیا۔ جی، اور یہ بچہ میں کہوں گا، اور آپ کو معلوم ہے کہ قیامت میں محشر میں پہلا مقدمہ جس قتل کا سنا جائے گا وہ حضرت حابیل کا قتل نہیں ہے، جبکہ پہلا قتل حضرت حابیل کا قتل ہے، مگر پہلا مقدمہ جس قتل کا سنا جائے گا وہ حضرت محسن کا قتل ہے۔ آواز آئے گی غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمہ، اپنی آنکھوں کو بند کرو، فاطمہ آ رہی ہے، میری کنیز خاص فاطمہ زہرا کی سواری آ رہی ہے۔ سب کی گردنوں کو جھکایا جائے گا، سب کی آنکھوں کو بند کیا جائے گا، اور جب بی بی کی سواری عرش کے سامنے سے گزرے گی تو ایک مرتبہ بی بی اپنی سواری رکوا دیں گی۔ جب سواری رکے گی تو اللہ کی آواز آئے گی، فاطمہ کیوں رکی ہو؟ تو بی بی کی آواز آئے گی، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، میرے بچوں کو کس جرم میں مارا گیا؟ یا اللہ مجھے آج انصاف چاہیے۔ اللہ کہے گا مانگو میری کنیز خاص، کیا مانگنا چاہتی ہو؟ تو بی بی فرمائیں گے مجھے حسین ایسا دکھا جیسے عصر عاشوراء تھا، جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آواز کو آزاد کرے، جس کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئے، مجھے حسین ایسا دکھا جیسے عصر عاشور تھا۔ آواز قدرت آئے گی، فاطمہ برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ بی بی فرمائیں گی یا اللہ میں اہل محشر کو بتانا چاہتی ہوں میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو وسط محشر کی زمین کو بلند کیا جائے گا، چاروں طرف محشر ہو جائے گا، بیچ کی زمین اونچی ہو جائے گی۔ جب وسط محشر کی زمین اونچی ہوگی تو آواز آئے گی ھذا حسین۔ سارا محشر کیا دیکھے گا؟ امام حسین عصر عاشور جب گھوڑے پہ ڈگمگا رہے، کبھی دائیں گرنے لگتے تھے، زین پکڑ کے سنبھل جاتے تھے، کبھی بائیں گرنے لگتے تھے، زین پکڑ کے سنبھل جاتے تھے۔ اور عجیب جملہ لکھا ہے مقتل میں کہ جب امام گرنے لگتے تھے نا تو جس طرف گر رہے ہوتے تھے اس طرف اشارہ کر کے کہتے تھے لا واللہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے، دوسری طرف وہ کہتے تھے مجھے نہیں چاہیے، پھر سنبھل کے بیٹھ جاتے تھے۔ میں نے آیت اللہ مشکینی سے حرم حضرت معصومہ میں یہ اپنے کان سے جملے سنے ہیں۔ اللہ کا ولی عالم دین تھا، متقی ایسا کہ جس کی باتوں میں کرامتیں تھیں، ان سے میں نے خود سنا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ تو مل گیا نا تاریخ میں کہ حسین گرتے ہوئے کہتے تھے مجھے نہیں چاہیے، مگر حسین کو کون کیا دے رہا تھا؟ یہ لوگ تو سب گرانا چاہتے تھے، یزیدی سپاہی تو سارے حسین کو گرانا چاہتے تھے، امام حسین کو کون کیا دے رہا تھا؟ فرمانے لگے معرفت کی نگاہوں سے دیکھو، کبھی نبی آگے بیٹھ کے کہتے تھے میری گود میں آ جاؤ، کبھی جناب زہرا آگے بڑھ کے کہتی تھی میرے لال میری آغوش میں آ جا، اور امام فرماتے تھے اماں یہ میرا امتحان ہے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ گریے کی آوازیں بلند ہو گئیں، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت میں ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ جو جہاں بیٹھا ہے بے تکلف ہو کے روئے، اور ایسے روئے جیسے امام نے فرمایا ہے۔ امام رضا فرماتے ہیں میرے جد کے مصائب سنو تو ایسے رویا کرو جیسے جوان بیٹے کی میت پہ ماں روتے ہیں۔ جی، صبح عاشور سے عصر تک امام نے لاشیں بہت اٹھائے۔ عزاداروں کا شہر ہے۔ میں جب ابھی داخل ہوا ڈیرہ غازی خان میں تو میرے ساتھ کوئی 5-6 شخصیات ایسی ہیں جو شاید پہلی دفعہ ڈیرہ غازی خان آئے ہیں۔ جی، کچھ ایسے احباب میرے ساتھ ہیں سفر میں، تو وہ پوچھ رہے تھے، ایک نے تو کہا تو یہ تو سارا شہر عزاداروں کا شہر ہے، یہاں تو جگہ جگہ علم لگے ہوئے ہیں، یہاں تو ہر چوک پر امام بارگاہ بنایا ہوا ہے۔ تو میں نے انہیں بتایا کہ یہ شہر کیسا شہر ہے، میں 2002-2003 سے اس شہر میں آ رہا ہوں، ایک مدت گزر گئی، یہ عزاداروں کا شہر ہے۔ تو میں عزاداروں سے ایک جملہ کہوں گا کہ حسین نے اپنی زندگی کا مصروف ترین دن گزارا۔ ایک لاشا لاتے تھے،
ایک لاشا لے جانے کو جاتے تھے۔ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ میرے مولا نے صبح سے عصر تک لاشیں بہت اٹھائے، مگر رونے والوں 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے۔ سنیں گے 4 لاشوں پر امام کی زبان پہ شکر کے کلمات تھے اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ ان میں پہلا لاشا قاسم کا لاشا، امام حسن کے یتیم کا لاشا۔ میں جس ایک روایت کے مطابق یہ جملہ پڑھ رہا ہوں نا، وہ اس کا جملہ سن لیجئے۔ یہ واحد لاشا ہے جو حسین کو ایک جگہ سے نہیں ملا۔ میرے مولا نے کئی جگہ سے اپنے بچے کا لاشا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آوازوں کو آزاد کریں۔ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں، امام صادق دعا دیتے ہیں، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ پہلا لاشا جس پر امام بہت روئے وہ حضرت قاسم کا لاشا۔ دوسرا لاشا عباس کا لاشا، غازی عباس کا لاشا۔ کبھی بازو اٹھائے تو کبھی مشکیزہ اٹھایا تو کبھی لاشے پہ گرتے گرتے پہنچے۔ حضرت عباس کا لاشا نہر کے کنارے چھوڑ کر آ گئے اور مڑ مڑ کر لاشا دیکھتے رہے۔ بہت روئے امام حسین عباس کے لاشے پر۔ تیسرے لاشے کا نام بتاؤں؟ وہ لاشا ہے علی اکبر کا لاشا۔ مجلس میں بڑی تعداد جوانوں کی آئی ہوئے ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جب حضرت علی اکبر گئے تھے نا میدان کربلا میں، تو امام حسین کو نہ جانے کیا خیال آیا، جناب فضہ کو بلا کر کہا، اماں، اولاد کے حق میں ماں کی دعا کا اثر کچھ اور ہے، ام لیلہ سے کہو جا کر دعا کرے ایک دفعہ اور علی اکبر کو دیکھ لوں، میرا بچہ ایک دفعہ اور کربلا کے میدان سے مجھ سے ملنے آ جائے۔ حضرت ام لیلہ خیمے میں گئیں، سر پہ قرآن لیا، اللہ کے مناجات کرنا شروع کی، اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، میرا یوسف بھی مجھے ایک دفعہ دکھا دے۔ ابھی حضرت ام لیلہ کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ تکبیر کی آواز آئی۔ بی بی گئی ہیں در خیمہ پر تو کیا دیکھا، علی اکبر بابا سے بات کر رہے ہیں۔ پلٹ کر آ گئے، دعا قبول ہو گئی، دوبارہ آ گئے علی اکبر اور بابا سے یہ کہہ رہے ہیں، بابا چند گھونٹ پانی کے مل جاتے تو میں دشمن کو بتاتا کہ کس کا بیٹا ہوں، کس کا پوتا ہوں، مجھے کس عباس نے تربیت دی ہے۔ اجرکم اللہ۔ اب جب بیٹا بابا سے پانی مانگ رہا تھا نا، تو جناب ام لیلہ خیمے کے در سے کھڑی دیکھ رہی تھی۔ شاعر نے اس منظر کو 4 مصروں میں نظم کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے، شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے جی۔ شعر سننے والے، مرثیے سننے والے لوگ بیٹھے ہیں نا، جوڑے سننے والے لوگ بیٹھے ہیں نا۔ شاعر کہتا ہے، شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیمے کی، کہاں دیکھا؟ ماں کو دیکھا۔ ماں در خیمہ پہ کھڑی ہے نا، ماں کو دیکھا، پانی مانگ رہے ہیں اور ماں کو دیکھ رہے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے، شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا، کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا، کاش اس مشکیزے سے چند قطرے پانی کے نکل آئیں۔ تیسرا لاشا علی اکبر کا لاشا، جس پر امام حسین نے بڑا سخت امتحان دیا ہے۔ چوتھے لاشے کا نام سنیں گے؟ وہ لاشا چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا۔ کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ تسلی کر کے روئیں گے، حوصلہ کر کے روئیں گے۔ میں بعض دوستوں کا حال غیر ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ امام نے لاشے پہ ابا کا دامن ڈالا ہوا تھا۔ ہاں، آپ کے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، جب آپ گھر میں بچوں کے لیے چیز لے جاتے ہیں تو پہلے چھوٹے بچے کو دیتے ہیں نا۔ سب بڑے بچوں کو پتا ہوتا ہے پہلے اسے ملے گا، یہ چھوٹا بھائی ہے نا، اور بڑا باپ بھائی سمجھاتا، بیٹا بھائی یہ چھوٹا بھائی ہے نا، پہلے اسے دینے دو پھر تمہیں دیں گے، پہلے اسے کھانے دو پھر تمہیں کھلائیں گے۔ جب امام حسین علی اصغر کو لے گئے تھے نا، تو سارے بچوں کو پتا تھا کہ یہ سب سے چھوٹا ہے، اس لیے اسے پانی پلانے لے جا رہے ہیں، جب یہ پی لے گا تو ہمیں بھی لے جائیں گے۔
جب جناب سکینہ نے دیکھا کہ علی اصغر تڑپ نہیں رہا، اب بابا کی گود میں چین سے سو رہا ہے، تو دور سے آواز دے کر کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں، بابا مجھے بھی پانی پلا لائیے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ میرے ایک ہندوستان کے دوست، بنارس انڈیا کے دوست مجھ سے کہہ رہے تھے کہ عاشور کے دن ان کے امام بارگاہ سے تعزیے کا جلوس نکلتا ہے اور وہ بنارس کی کربلا میں جا کے ختم ہوتا ہے۔ کہنے لگے جلوس نکلا تو ہم 4-5 دوست چلے گئے اس رستے پر جہاں سے جلوس کو گزرنا تھا تاکہ انتظام دیکھیں، صفائی ستھرائی دیکھیں۔ کہنے لگے ہم آگے آگے جا رہے تھے، ابھی جلوس پیچھے تھا، تو ہم نے کیا دیکھا، ایک چوک پر، چوراہے پر ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں کھڑی ہیں۔ کہنے لگے جب قریب گئے تو عجیب محسوس ہوا، ہر گود میں دودھ پیتا ہوا بچہ تھا۔ کہنے لگے ہمیں تعجب ہوا، یہ سارے دودھ پلانے والی مائیں، یہ دودھ پیتے بچوں کی مائیں، یہ گھر سے باہر کیوں آ گئی ہیں؟ کہتے ہیں جب ہم قریب سے گزرے تو ایک عورت کی آواز آئی، بھائی مسلمان لگتے ہو، مسلمان ہو؟ تو کہنے لگے میں نے کہا ہاں مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ تو کہنے لگی مسلمان ہو تو بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ آپ کو بابا حسین کے جلوس کا انتظار کیوں ہے؟ کہنے لگی تمہیں نہیں پتا، آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا، آج ہم اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیہ دفنا نہ دیا جائے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں